أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سورۃ الانعام سورۃ الانعام مکی صورت ہے. اس کے بعد سورۃ الاعراف وہ بھی مکی صورت ہے. یہ دو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے. اس سے پہلے جو صورتیں ہیں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، وہ مدنی ہیں، مدینہ شریف میں نازل ہوئی. یہ دو صورتیں مکیات میں سے ہیں. اس کے بعد پھر دو صورتیں مدنی ہیں، الانفال اور التوبہ. وہ دونوں صورتوں کا جوڑا ہے. الانعام مویشی چوپائے. اللہ پاک نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس سورت مبارک کا نام ہے الانعام. اس سورت کا بنیادی موضوع جو ہے وہ ہے توحید باری تعالی. ساری سورت میں زیادہ تر اللہ پاک کی توحید کا ہی تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنی قوم سے اور توحید کی قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت. ربوبیت کا معنی کہ اللہ جل شانہ ہر چیز کے خالق ہے اور رازق ہے. جب خالق رازق اللہ پاک ہے تو پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے. توحید ربوبیت سے موضوع چلے گا اور توحید الوہیت کی طرف چلتا جائے گا. اسی سورہ مبارک میں سوال جواب کا انداز ہوگا. بتاؤ زمین کس نے پیدا کی، آسمان کس نے بنائے، روشنی کس نے بنائی، سورج چاند کس نے بنائے. یہ سارا سلسلہ اسی سورہ مبارک میں ہے. اللہ پاک نے اس سورت کو شروع کیا الحمدللہ سے. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے. تو پورے قرآن پاک میں کل 5 صورتیں ہیں، 5 جو اسی لفظ سے شروع ہوتی ہیں پورے قرآن مجید میں. اور 30 پارے ہیں نا، تو اللہ پاک نے تقسیم ایسی رکھی ہے کہ پہلے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد یہ 7واں پارہ ہے
پھر 15واں پارہ سورۃ الکہف، پھر آگے سورۃ فاطر، سورۃ السبا، 2 صورتیں اکٹھی، یعنی تقریباً 6-7 پاروں کا فاصلہ دے کر پھر ایک سورت کو الحمدللہ سے شروع کر دیا۔ آخری جو جوڑا ہے 2 صورتیں اکٹھی ہیں، الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، ایک کو پہلے حصے میں گن لو اور دوسری کو دوسرے حصے میں، تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے متوازی گروپ ہیں، ایک جیسے۔ پہلی سورت الفاتحہ، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ پھر یہ دوسری سورت ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد تیسری سورت سورۃ الکہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا اور اس میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی۔ یہ تیسری صورت ہے۔ اس کے بعد پھر 2 صورتیں، سورۃ السبا، 22واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس کے لیے ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے اسی کے لیے تعریف ہے، فی الآخرہ، آخرت میں، اور وہ بڑی حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس کو پہلے گروپ میں شمار کر لو۔ اگلا گروپ سورۃ فاطر، یہ 5ویں سورت ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، فرشتوں کو رسولن اپنے قاصد، ایلچی، فرشتے جو ہیں اولی اجنحہ، وہ پروں والے ہیں۔ کئی فرشتے 2 پروں والے، کوئی 3 والے، کوئی 4 والے، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر، 600 جناح۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ زیادہ کرتا ہے تخلیق میں جو چاہتا ہے، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ کل 5 صورتیں ہیں پورے قرآن پاک میں جو ایک ہی لفظ سے شروع ہوتی ہیں، الحمدللہ۔ ان میں سے ایک یہ سورہ مبارک ہے، سورۃ الانعام، الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جس نے پیدا کیا آسمانوں زمین کو، خالق اللہ پاک ہے۔ تو سب سے پہلے جو توحید بیان ہوگی توحید ربوبیت، پھر توحید الوہیت، توحید کی قسمیں ساری یہ سورت مبارک میں آئیں گی۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اس نے بنائے تاریکیاں اور نور، روشنی۔ ظلمات جمع کا لفظ ہے، تاریکیاں، اندھیرے، اندھیرے بہت زیادہ ہیں، اور نور واحد ہے، یہ ایک ہے۔ اور قرآن پاک میں اسی طرح بیان ہے، ظلمات
جمع کے صیغے کے ساتھ، اور نور ایک ہے، وہ صراط مستقیم ہے، وہ جنت کی راہ ہے، اور تاریکیاں زیادہ ہیں، جہنم کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ اور عزیز بھائیوں، یہ عرض کر دوں کہ تاریکی خود بخود ہو جاتی ہے اور روشنی کرنی پڑتی ہے۔ تاریکی کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، ظلمات خود بخود، اور نور کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے، روشنی کے لیے محنت اور وقت اور خرچ، پھر روشنی ہوتی ہے، اور تاریکی خود بخود ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر اللہ پاک نے پہلے لفظ خلقہ اور دوسرا جعلہ۔ خلقہ یہ جوہر، ذات، اور ظلمات اور النور اس کو کہتے ہیں عرض، ایسی چیز جو قائم بالغیر ہے، اس لیے لفظ کا فرق ہے، پہلے خلقہ پھر جعلہ۔ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت جلیلہ اور سلطنت عظیمہ پر یہ دلائل پیش کیے ہیں۔ قدرت اللہ پاک کی وہ بڑی جلالت والی ہے، اور سلطنت اللہ پاک کی بہت بڑی ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، گارے سے، ثم قضا پھر فیصلہ کیا، اجلا ایک وقت مقرر کا، اس سے مراد ہے موت انسان کی وہ مقرر کر دی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور وقت مقررہ، یہ جو اجل مسمى ہے اس سے مراد ہے قیامت کا وقت عندہ، اس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ پاک کے پاس ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، مشہور حدیث ہے، حدیث کا نام ہے حدیث جبریل، قیامت کب آئے گی؟ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قضا اجلا، اس سے مراد موت، اجل مسمى یہ قیامت، عندہ اس کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے سرکم تمہاری چھپی بات کو، وَجَهْرَكُمْ اور تمہاری ظاہری بات کو، چھپی بات کو بھی جانتا ہے، ظاہری کو بھی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، جو تم کرتے ہو، ہر چیز سے اللہ جل شانہ واقف ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت، کوئی نشانی ان کے پروردگار کی نشانیوں سے، مگر ہوتے ہیں وہ اس سے اعراض کرنے والے۔ جب کسی نے تہیہ کر لیا ہو کہ میں نے نہیں ماننا، پھر اس کا کیا علاج ہے؟ ہر نشانی کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. انہوں نے جھٹلایا حق کو جب ان کے پاس آیا. فسوف يأتيهم ان قریب آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں، یہ جمع ہے نبا کی، خبریں. ما كانوا به يستهزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ساری خبریں پہنچ جائیں گی کہ پہلی قوموں پر کس طرح عذاب آئے جنہوں نے اللہ پاک کی نشانیوں کی تکذیب کی اور جھٹلایا. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. أَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنے ہم نے ہلاک کی من قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں کتنی زمانوں کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا. مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو طاقت دی، طاقت زمین میں، قوت، اقتدار. ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دی، اتنی طاقت تمہیں نہیں دی. وہ بڑی بڑی طاقتوں والے بڑے قداور جوان تھے، جب انہوں نے تکذیب کی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور بھیجا ہم نے بارش ان پر موسلا دھار، مدرارا، بارش بھی آتی رہی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بنایا نہریں چلتی ہیں ان کے نیچے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب. جب انہوں نے گناہ کیے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا. وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کر دیا ان کے بعد قرنن آخرین، دوسری قوموں کو، دوسرے زمانے کے لوگوں کو پیدا کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر نزلنا، ہم اتارتے، علیک تم پر، کتاباً کتاب، فی قرطاسٍ کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب ہوتی، اور وہ ان مشرکین کے سامنے آسمان سے اتر آتی. کاغذوں میں کتاب ہے، ان کے سامنے آ جاتی. فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اس کو چھوتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو چھو لیتے، آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ہمارے سامنے یہ کتاب نازل ہو رہی ہے. تو پھر لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ضرور کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، نہیں ہے یہ مگر جادو ظاہر، مبین واضح. پھر کہہ دیتے کہ جادو ہو گیا ہے، یہ جادو کا سلسلہ ہے. نہ ماننے کا کیا علاج ہے؟ کتاب اگر سامنے نازل ہو جاتی پھر بھی وہ انکار کر دیتے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. پھر یہ سوال کرتے کہ
کوئی فرشتہ کیوں نہیں رسول بن کے آیا، فرشتہ نبی بن کے آتا؟ اس کے جواب دیے، ایک جواب پھر دوسرا جواب، اور کہا انہوں نے لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا آپ پر کوئی فرشتہ، کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا جو ہر بندے کو کہتا لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو فرشتہ ہی نبی بن کے آتا یا رسول اللہ کے ساتھ فرشتہ ہوتا جو ہر آدمی کو بتاتے جاتا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اللہ پاک نے پھر اس کا جواب دیا کہ اگر ہم اتارتے فرشتہ لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، پھر یہ ہوتا کہ جو نہ مانتا عذاب آتا جاتا، فوراً ہی پکڑ آ جاتی۔ ایک تو یہ سبب ہے کہ فرشتے کو رسول نہیں بنایا، ایک یہ اس کا جواب دیا۔ ثم لا ينظرون، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، پھر مہلت کہاں باقی رہتی۔ دوسرا جواب وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ تو پھر بناتے ہم کو انسان۔ اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تو پھر انسانی شکل میں آنا تھا نا، پھر کہہ دیتے کہ یہ جادو ہے، اصل یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ انسان ہی ہے، پھر بھی انکار کر دیتے۔ تو پہلا جواب پھر دوسرا جواب، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور خلط ملط کر دیتے ہم ان پر، ہم شبے میں ڈال دیتے ما یلبسون، جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں، پھر وہی شبہ پڑ جاتا کہ یہ اصل میں فرشتہ نہیں ہے، ہم پر جادو ہو گیا ہے۔ پھر یہ سوال کر دیتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ جیسے کام کہتا ہے کرتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم تو وہ کر نہیں سکتے، ہماری ضرورتیں اور ہیں، ہماری خواہشات اور ہیں، ہمارے معاملات الگ ہیں۔ پھر یہ سوال کر دیتے، پھر وہی شبہ پڑ جاتا۔ وَلَلَبَسْنَا، اور ہم شبہ میں ڈال دیتے علیہم ما یلبسون، جس شبہ کے اندر وہ اب پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کا یہی حال رہتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا، مذاق کیا گیا۔ علماء، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، نبیوں کے بعد لوگ اللہ کے رسولوں کو مذاق کر دیتے ہیں، اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسولوں کو مذاق کیے گئے من قبل کا، آپ سے پہلے۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون، پس گھیر لیا بالذین، ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا ان سے، ما كانوا به یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس چیز کا تمسخر اڑاتے تھے، اللہ پاک نے ان کی پکڑ فرما لی اور ان کے حالات قرآن پاک میں بیان فرما دیے۔ عزیز بھائیو، یہ پوری اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اللہ پاک نے بڑے احسان کیے ہیں انسان پر، پیدائش سے لے کر وفات تک احسان ہی احسان ہے، اور یہ چیلنج دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، گن نہیں سکتے، لیکن کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا پورے قرآن پاک میں۔ کس نعمت کا احسان جتلایا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت
یہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اور بے شک کن میں؟ انسانوں میں۔ لوگوں کے سامنے آپ کا بچپن گزرا اور جوانی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جائیں، لوگوں کے سامنے آپ سے بڑی کسی کی شان نہیں، اور آپ کی محبت ہی دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ پاک نے اسی احسان کا ذکر فرمایا، اور سوال کرنے والوں، فرشتہ رسول آئے، فرشتہ نبی آئے، اس نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ کیسے اعتراض ہے؟ اللہ جل شانہ نے اس احسان کا تذکرہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم لقد من اللہ، بے شک اللہ پاک نے احسان کیا۔ بھئی احسان تو بڑے کیے، لیکن کسی احسان کو جتلایا نہیں، کسی کا اعلان نہیں کیا۔ اعلان کس کا کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے مومنوں پر بڑا ہی احسان فرمایا ہے۔ کون سا احسان؟ مومنوں کو آنکھیں دی ہیں، مومنوں کو کان دیے ہیں، مومنوں کو رزق دیا ہے؟ نہیں۔ اس بعث فیہم رسولا، جب بھیجا ان میں اپنے آخری پیغمبر امام کائنات سید الاولین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے بڑا احسان ہے کوئی نہیں۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، 30 پاروں میں 114 سورتوں میں اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ کس نعمت کا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا اپنے آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے، ان کی جانوں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ پڑھتے ہیں ان پر اللہ تعالی کی آیتیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں رسول آیا، نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 95۔ قل، کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، اگر فرشتوں کی طرف کو رسول آتا، ملائکہ ہوتے، یمشونا، چلنے والے، مطمئنین، بسنے والے، آرام کرنے والے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے۔ جب بھیجنا انسانوں کی طرف ہے تو انسانوں میں سے ایک آئیں گے نا، تو پیارے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترازو لے لو، ترازو میں ایک طرف ساری کائنات رکھ لو، ساری کائنات، اور ایک پلڑے میں امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان پھر بھی زیادہ ہے، ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے اس نعمت کا احسان جتایا۔ تو یہ جو کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں رسول آیا، فرشتہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے، اس کا اللہ پاک نے ہر اعتبار سے کھول کھول کر جواب قرآن پاک میں ارشاد فرما دی ہے۔ اور یہ جو مذاق کرنے والے ہیں ان کو کہا کہ باز آ جاؤ، پہلے لوگوں پر اسی وجہ سے پکڑ آئی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.